السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ورلڈ ہیریٹیج آفیشیل۔ جی تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے چہرہ پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، خاتون جنت کے سرتاج، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ آپ کی پیدائش 13 رجب بمطابق 17 مارچ 599 عیسوی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ مولا کائنات پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد و زن مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ بیت رضوان اصحاب بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا، اور فاتح خیبر تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں صحاستہ میں درجنوں احادیث ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ عثمان بن عفان کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 عیسوی سے لے کر 661 ہجری تک حکمرانی کی۔ تمام عالم اسلام انہیں ابو الحسن، ابو تراب، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، المرتضیٰ، امیر المؤمنین، باب المدینہ علم، اور عام طور پر عرب میں سیدنا علی، اور عرب و عجم میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی، اضافہ دعائیہ الفاظ کرم اللہ وجہہ اور علیہ السلام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ مولا کائنات ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں مولا کائنات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، اور ابتدائی مسلمانوں کے خلاف کی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے شادی کی۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ کا لقب حیدر۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور ان حضرت کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص تغرائے امتیاز تھا،
اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ مولا کائنات کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، اور آپ کا لقب حیدر۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے کہ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور ان حضرت کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص تغرائے امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ مولا کائنات کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی۔ سرکار ابو طالب نے ہر موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور سرور کائنات کو کفار کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، غرض کے ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک نیت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ دو ہجری میں حضور سرور کائنات نے مولا کائنات کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سے نکاح کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد مولا کائنات نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ فرمایا، ایک گھوڑے اور ایک زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ مولا کائنات نے اس کو حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کیا اور قیمت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں، اور خود نکاح پڑھوایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک مولا کائنات بن ابی طالب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مکان کرایہ پر لے لو۔ چنانچہ آپ نے مکان لیا اور ملکہ جنت کو رخصت کرا کر اس میں لے آئے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر سے کوئی جہیز نہیں ملا تھا۔ مولا کائنات نے انہیں جو دیا اس کی کل کائنات یہ تھی: ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں۔ سات ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص مطمئن تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت کا گراں نمایاں حیدر کرار کے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ مولا کائنات عشوب چشم میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد علم آپ کے دست مبارک میں دیا۔ مولا کائنات نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کے قسمت میں اسلام کی عزت کی بجائے شکست و ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں۔ جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے، فاتح خیبر اس متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے بڑھے اور فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، جھاڑی کی شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا۔ میں دشمنوں کو سرحد سے قتل کر دیتا ہوں اور جپٹ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حیدر کرار نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو مسخر کر لیا۔ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر جمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی، اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی مولا کائنات، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل نعوذ باللہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملزم، جس پر خدا کی لعنت ہو، نے کہا کہ میں توبہ نعوذ باللہ مولا کائنات کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔
مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے اور ناپاک ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدہ میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں ناپاک ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ مولا کائنات سخت زخمی ہوئے اور زندگی کو کوئی امید باقی نہ رہی۔ اس لیے امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نہایت مفید نصیحتیں کی۔ تلوار زہر میں بچھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا، اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تجہیز و تکفین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے کی، اور آپ کو پشت کوفہ اور نجف کی سرزمین میں دفن کیا گیا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔